جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم درس نمبر 6 پڑھیں گے اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اصل اندھیرا رکھا، پھر روشنی کو لایا گیا اور روشنی کو لانے کے لیے 2 ذرائع پیدا کیے گئے، ایک سورج اور دوسرا چاند. اسی طرح دلوں کی دنیا میں بھی ایک اندھیرا ہے. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے 2 نور رکھے، ایک قرآن پاک اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. پہلی کتابیں لکھی ہوئی آئیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن براہ راست اتارا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مبارکہ سے نکل کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں منتقل ہوا. اسی وجہ سے یہ معجزہ ہے کہ اس قرآن پاک کو کوئی نہیں مٹا سکتا. میرے رب نے جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کی بھی حفاظت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا محمد و احمد و ماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. انکا میں کاف زبر کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخاطب کی ضمیر استعمال فرمائی ہے، یعنی وہ ہستی اس وقت بھی اللہ عز و جل کے پاس حاضر تھیں. مفہوم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، اس وقت مجھے نبی بنا دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر وقت سینے سے لگانے کی چیز ہے، ہر پل آنکھوں میں سجانے کی چیز ہے. سنت ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے روزانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم ماقبل سے ربط پڑھیں گے، یعنی ہم نے اپنے درس نمبر 5 میں جو پڑھا تھا وہ اور یہ کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ہم نے مختصر احوال پڑھا تھا، اور پھر ہم نے حضرت عبد المطلب کی پیدائش، ان کی سخاوت، پھر ان کو خواب کے ذریعے زمزم کے کنویں کی نشاندہی کی گئی، یہ پڑھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے حضرت عبد المطلب نے جو نظر مانی اور پھر اس نظر کو کس طرح پورا فرمایا، یہ پڑھا تھا. حضرت عبداللہ
یہ وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب کے دل میں خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ان کا نام عبداللہ رکھا جائے۔ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام سے نکاح، نیکسٹ ریٹنگ ہے ہماری۔ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ بی بی آمنہ علیہ السلام وہیب بن عبد مناف کی صاحبزادی تھیں، قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق تھا، اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں۔ وہیب بی بی آمنہ کے چچا کی صاحبزادی حالہ سے خود عبد المطلب نے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کے نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حالہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئے، جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی تھے۔ رضاعی بھائی اس وجہ سے تھے کہ دائی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی عورت کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ عورت توریت اور انجیل کا علم رکھتی تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے مبارک پر نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا کہ میں تجھے 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے اس کی بات نہ سنی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ جب بی بی آمنہ علیہ السلام سے نکاح فرما کر واپس ہوئے تو اسی عورت کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے دریافت کیا، اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں گئے؟ حضرت عبداللہ نے نکاح کی تفصیل بتائی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا آپ سے نکاح کرنے کا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، صرف آپ کے چہرے پر نور نبوت کو دیکھ کر یہ خواہش ہوئی کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا اس نور کو ودیعت فرما دیا۔ استقرار حمل ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ جس رات بی بی آمنہ علیہ السلام کو حمل ٹھہرا تو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہاں کو انوار قدس سے منور کر دو۔ زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے۔ جنت کے داروغہ کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہاں کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اور زمین و آسمان کے ہر طبقے میں یہ مژدہ سنا دے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات رحم آمنہ علیہ السلام میں قرار پکڑا ہے۔ اس رات کی صبح روئے زمین کے تمام بت اوندھے پائے گئے، شیاطین کا آسمان پر چڑھنا ممنوع ہوا، دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے۔ اس رات ہر گھر روشن اور منور ہوا، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو جگمگا نہ رہی ہو، کوئی جانور ایسا نہ تھا کہ جس کو قوت گویائی نہ دی گئی ہو اور اس نے بشارت نہ دی ہو۔ مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو ندا دی، خوشخبریاں سنائیں۔ قریش مکہ کا یہ حال تھا کہ تنگی و قحط میں مبتلا تھے، تمام درخت خشک تھے، تمام جانور لاغر تھے۔ پھر اس واقعے کی برکت سے اللہ عز و جل نے بارش بھیجی، سب کچھ سرسبز ہو گیا، درختوں میں تر و تازگی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں 9 مہینے کامل رہے۔ محترمہ والدہ نے کسی قسم کا بوجھ، گرانی، درد اور طبیعت میں بدمزگی محسوس نہ کی۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ میں حمل سے ہوں۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے، ایک مرتبہ مجھ سے ایسا نور نکلا جس سے سارا جہان منور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ حضرت عبداللہ بی بی آمنہ علیہ السلام سے نکاح کے بعد تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے۔ راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہرے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو حضرت مطلب نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ جب ان کی بیماری کا پتہ چلا
تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ علیہ السلام کے بطن میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک باندی ایمن رضی اللہ تعالی عنہا چھوڑیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے مناجات کیں، اے ہمارے رب، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی اور تیرے حبیب ہیں یتیم ہو گئے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کا حافظ و ناصر و کفیل ہوں، ان پر صلاۃ و سلام بھیجو، ان کے لیے برکتیں مانگو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ آج بس یہیں تک، ہم کل اس کے حصہ دوم کو پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، اصحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ درد دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے